اللہ وبرکاتہ۔ جی اسلام کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈیسک کے اگلے سیرت النبی کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ اردو تبلیغ ڈیسک کا پروگرام ہے، تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ نہ صرف آپ اس پروگرام کو خود سنیں بلکہ اس کے اگلے ماہواری پروگرام میں آپ اپنے ان دوستوں کو بھی دعوت دیں جو اردو جانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، آپ ان کو بھی دعوت دیں۔ سکھ بھائی ہیں ان کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ جو ہے ان تک ہمیں اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا سکیں۔ اس میں جو ہے کوئی آپ کو کسی قسم کی خاص چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی ہمارا فیس بک پروگرام ہمارا لائیو ہو، آپ ان سے وہ فیس بک پروگرام کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا فارمیٹ آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ ہمارا پروگرام جو ہے ویسے جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا، لیکن آج ہماری صدارت کر رہے ہیں مکرم سہیل کوثر صاحب۔ وہ اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس کے بعد ہمارے سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہوگا۔ وہ سوال و جواب میں اس کا کیا سلسلہ ہوگا، کیا طریقہ ہوگا، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کیا جائے گا۔ میں گزارش کروں گا مکرم سہیل کوثر صاحب سے کہ وہ اس پروگرام کی صدارت سنبھالیں اور اس کو آگے لے کے چلیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس بابرکت تقریب کی ابتدا ہم کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے، اور میں درخواست کروں گا مکرم عبدالرؤف رفیق صاحب کو کہ وہ اس کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔
اللہ کے نام کے ساتھ جو بےحد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے جب تک وہ تجھے ان امور میں منصف نہ بنا لیں جن میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے۔ پھر تو جو بھی فیصلہ کرے اس کے متعلق وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور کامل فرمانبرداری اختیار کریں۔ اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہو تو ان میں سے چند ایک کے سوا کوئی ایسا نہ کرتا، اور اگر وہ وہی کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور ان کے ثبات قدم کے لیے ایک مضبوط ذریعہ ثابت ہوتا، اور ایسی صورت میں ہم ضرور انہیں اپنی جناب سے بڑا اجر عطا کرتے اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے۔ اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کی آپ نے۔ میں اب ملک عرفان ربانی صاحب سے درخواست کروں گا نظم کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کلام حضرت خلیفۃ المسیح الرابع، آپ کے نعت کا کلام سے چند اشعار۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نبیوں میں افضل و اکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد کام مکرم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی کامل رہبر اعظم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے جلوائے حسن کے آگے جا کو وضاحت الباطل، ان الباطل کان زہوقا توحید، صلی اللہ علم۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، رب عظیم کا بندہ اعظم،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह मुकर्रम मलिक इरफान रबानी साहब, बहुत खूबसूरत नज़म आपने और बड़ी खूबसूरत अल्फाज हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने बयान किए हैं, उसको बड़ी खूबसूरत अंदाज से आपने अदा किया। जज़ाकुमुल्लाह। हमारी जो पहली तकरीर है आज की वो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत, और मैं दावत दूंगा मुकर्रम मोहम्मद इस्माइल मुबशिर साहब कि इस मौजू पर अपनी तकरीर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ आशा इब्राहीम लकाना सदीकन नबिय्या। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकरिन खैरुन नास इल्ला यकूनु नबियुन। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकरिन अफज़लु हाज़िहिल उम्मति इल्ला यकूनु नबियुन। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुल अंबियाई व यालियु अंत खातमुल औलिया। कुल्लु बरकतिम मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबारक मन अल्लमा व तअल्लमा। इस्लाम से न भागो राहे खुदा यही है, ऐसों ने वालो जागो शम्सुद्दुहा यही है। मुझको कसम खुदा की जिसने हमें बनाया, अब आसमां के नीचे दीने खुदा यही है। वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिल पर मेरा यही है। नाम उसका है मोहम्मद, दिल पर मेरा यही है। ऐ हक के तालिबो, शमाए इस्लाम के परवानों,
اور جان سے زیادہ عزیز بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج اس بابرکت موقع پر خاکسار کو آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے. اور طریقہ کلام، طریقہ گفتگو وہی جو مسلمہ ہے، یعنی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے مطابق میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. صاحبو، سرنامہ کلام میں خاکسار نے سورۃ الاحزاب جو قرآن کا 33واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 41 تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم الشان جو مقام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیان ہوا ہے. اور اس کا ترجمہ میں تفسیر عثمانی سے آپ کے سامنے رکھوں گا. تفسیر عثمانی آپ دوست جانتے ہیں کہ آج بھی غیرز ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے مدرسوں میں یہ پڑھائی جا رہی ہے، اور اس کے اندر جو ترجمہ ہے وہ مولانا دیوبندی عالم مولانا محمود الحسن صاحب کا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ما کانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہے کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن رسول اللہ ہے، وہ رسول ہے اللہ کا، وخاتم النبیین، اور مہر ہے سب نبیوں پر. اور اسی تفسیر یعنی تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کہ آیت خاتم النبیین کے ماتحت تشریحی نوٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رتبی اور زمانی ہر حیثیت سے خاتم النبیین ہیں، اور جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی مور لگ کر ملی ہے. حضرات، اہل لغت کے ہاں امام راغب اصفہانی کا بڑا بلند مقام ہے. انہوں نے اپنی مفردات یعنی مفردات امام راغب میں ختمات کے حقیقی معنی نقش پیدا کرنے کے کیے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں جبکہ اس کے مجازی معنی آخری کے بھی ہو سکتے ہیں. حضرات، مگر یہاں حقیقی معنی کے چسپاں ہونے میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شان اور فضیلت ہے. یہی معنی اس حدیث کے ہیں کہ انا خاتم الانبیاء وانتا یا علی و خاتم الاولیاء، اور دوسری جگہ پر انا خاتم الانبیاء وانتا یا علی و خاتم الاوصیاء کے الفاظ ملتے ہیں کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور علی تو خاتم الاولیاء ہے، یعنی ولیوں میں سے ایسے بلند درجے والا، بلند مرتبے والا جس کی پیروی سے ولایت مل سکتی ہے. حضرات، یہ قابل غور اور قابل فکر مرحلہ ہے کہ یہاں پہ کیا ترجمہ ہے خاتم کا. یہاں پر خاتم کا وہی ترجمہ ہے جو علی کے ساتھ کے لیے یہاں پہ آتا ہے، اور وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا کہ دونوں ایک ہی بریکٹ میں ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو ویسے ہی ولیوں پہ خاتم ہے جیسے میں انبیاء پہ خاتم ہوں. تو کیا میرے بھائیوں، کیا حضرت علی کے بعد ولی کوئی نہیں آیا؟ کیا حضرت علی کے بعد کوئی وصی نہیں آیا؟ جبکہ آج تک تم مان رہے ہو کہ آیا اور آ رہے ہیں، تو پھر وہی ترجمہ کرنا پڑے گا، وہی معنی کرنا پڑے گا جو حضرت محمد مصطفیٰ جو حضرت علی پہ کرتے ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ دونوں حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں، یہ اہل سنت کی کتاب، اہل سنت اور اہل تشیع کی کتب میں موجود ہے. یہ تفسیر عمدۃ البیان میں بھی ہے جو اہل سنت کی ہے، اور تفسیر صافی جو اہل تشیع کی ان میں بھی ہے، اور کنوز الحقائق میں بھی یہ حدیث موجود ہے. صاحبو، اسی طرح صحیح مسلم کی کتاب الحج میں آپ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ. آپ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے. کیا میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ وسلم کی مسجد کے بعد کوئی اور مسجد نہیں بنی؟ بلکہ جتنی مسجدیں دنیا میں موجود ہیں یا بن رہی ہیں، یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے بعد ہی تعمیر ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں. کیا ان کی تعمیر آج ناجائز ہوتی ہے؟ جو نہیں، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے
کیا میری مسجد کے بعد کوئی ایسی مسجد نہیں بن سکتی جو اس مسجد کو پورا کرنے کے لیے نہ بنائی گئی ہو؟ کون سی مسجد؟ یعنی جو میری نہ مسجد کا مقصد ہے، مسجد نبوی کا مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ یعنی جس میں وہ نماز نہ پڑھی جائے، نمبر ایک وہ نماز نہ پڑھی جائے جو میری مسجد میں پڑھی جاتی ہے، یا جس کا قبلہ اور ہو، یعنی مخالفت کے معنوں میں ہے، یا آخر المساجد آیا ہے. بس یہی آخر الانبیاء کا مطلب ہے کہ میرے بعد ایسا کوئی نبی نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لائے یا میری شریعت کے خلاف ہو یا میری اتباع اور مطابق سے باہر ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے. حضرات، نامور صوفی حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی حسین الحکیم الترمذی جو سن 308 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، وہ اپنی اس تفسیر میں لکھتے ہیں ختم الاولیاء صفحہ 331 پہ کہ یہ جو آج مسلمانوں میں یہ جو تفسیر کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، بھلا اس میں آپ کی کیا فضیلت و شان ہے؟ یہ تو لکھتے ہیں یہ طویل تو کم علم اور کم فہم لوگوں کی ہے. صاحبو، یہ بزرگ نامور صوفی تو خیر القرون میں ہی آئے تھے اور شان خاتم النبیین کیا ہی اعلیٰ بیان فرما گئے. اسی طرح بانی دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب، جن کے خاندان میں اسلام آمدیت کا نفوذ ہو چکا ہے، انہوں نے بھی خاتم النبیین کے اسی معنی کو درست قرار دیتے ہوئے تحریر فرمایا کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بےایمانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا. اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے تو اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجئے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے. وہ لکھتے ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. آج تک ان پر فتوے لگ رہے ہیں جن کی ایکسپلینیشن آج بھی یوٹیوب پہ ان کے جو بعد میں دیوبندی عالم ہے وہ دے رہے ہیں، متقدمین دے رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. یہ اپنی تفسیر، اپنی کتاب تحذیر الناس صفحہ 28 میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. صاحبو، اس پر مزید یہ بات کہ اہل سنت خود بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی، حضرت مسیح نبی اللہ کی آخری زمانہ میں آمد کے قائل ہیں، جن کے بارے میں صحیح مسلم کے حدیث میں آنے والے مسیح موعود کو 4 دفعہ نبی اللہ کہ عیسیٰ نبی اللہ آئے گا، عیسیٰ نبی اللہ آئے گا. میرے نبی کا تو ایک دفعہ ہی کہنا کافی تھا. یہ بار بار کہنے، یہ تکرار کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں؟ اس سے آپ نے اس آنے والے مسیح نبی اللہ کا مقام بتایا تھا کہ جب وہ آئے تو پھر دیر نہ کرنا، اس کو مان لینا، خواہ تمہارے اور اس کے درمیان برف کے پہاڑ ہوں. کیوں؟ اس کا ماننا میرا ماننا، اس کا انکار میرا انکار. پھر صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامکم منکم، مذکورہ بالا حدیث جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یعنی کہ وہ جو مسیح نبی اللہ آئے گا 4 دفعہ جسے نبی اللہ فرمایا، اس کی یہ حدیث امامکم منکم مزید وضاحت فرما دیتی ہے کہ وہ عیسیٰ جو آئے گا وہ امتی نبی ہو کر آئے گا، تم میں سے ہوگا، باہر سے عیسیٰ نہیں ہو سکتا. پہلے والے عیسیٰ بنی اسرائیل سے رسول اللہ بنی اسرائیل جو فوت ہو چکے وہ نہیں آ سکتے. یہ عیسیٰ مسیح فرمایا امامکم منکم، یہ عیسیٰ مسیح میری امت میں تم میں سے پیدا ہوگا. حضرات، مزید وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک اور آیت رکھتا ہوں. یہ وہی آیت ہے جو ابھی تلاوت میں مکرم رؤوف صاحب نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ یہ قرآن کریم کا یہ مسلمہ اصول ہے
سورہ الحدید میں فرمایا کہ پہلے نبیوں کو ماننے کے نتیجے میں انسان بڑے سے بڑا درجہ صدیقیت کا پا سکتا تھا، لیکن اب اصول کیا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو کوئی بھی اطاعت کرے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ کی اور اس رسول کی، تو فرمایا وہ کن میں سے ہوگا؟ وہ نبیوں میں سے ہوگا، وہ صدیقوں میں سے ہوگا، وہ شہداء سے اور صالحین میں سے ہوگا۔ اور فرمایا یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس میں ماں کا مطلب کیا ہے، میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ رکھتا ہوں۔ ماں کا معنی ساتھ ہی اس نے فرما دیا کہ ماں کے معنی من میں فرمایا کہ مَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، ماں کا مطلب بتا دیا کہ وہ ان میں سے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ رتبے کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں گے، نبیوں میں سے ہوں گے، نبی ہوں گے۔ فرمایا اس آیت کا ترجمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو سورہ نساء کی آیت 70 پڑھی ہے، اس کا ترجمہ احمد رضا خان صاحب جو بریلوی امام ہیں، اہل سنت ہیں، انہوں نے کیا کیا، وہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے تو ان کے ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ دوستو یہ ترجمہ تو ہمارا نہیں ہے، یہ آپ کے مسلمہ تراجم ہیں، اہل سنت کا ترجمہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ان میں سے ہوگا۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر جو 70 میں نے آپ کے سامنے میں پڑھی ہے، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو 4 قسم کے انعامات دیے جانے کا وعدہ کیا ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ لیکن اس آیت میں بعض لوگ ماں کا ترجمہ ساتھ کا کر دیتے ہیں، حالانکہ امام راغب نے جو اہل لغت کے ہاں ایک بلند پایا امام ہے، لغت ماننے جاتے ہیں، انہوں نے زمان و مکان کی بجائے رتبی میت کے کیے ہیں۔ یہ مفردات امام راغب میں یہ لکھے ہیں، مسلمہ ہیں۔ حضرات علماء کے نزدیک یہ اصول مسلمہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ آئیے قرآن کریم سے ماں کے معنی جانتے ہیں کہ اسی سورۃ نساء کی آیت نمبر 146 اور 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ منافق دوزخ کے انتہائی نچلے درجے میں ہوں گے، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے لیے جو توبہ کریں گے اور جو اپنے دین کو خالص کریں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ اور پھر خدا فرما رہا ہے یہ انتہائی نچلے درجے پہ ہوں گے، لیکن اگر یہ توبہ کریں گے، اللہ کی رسی کو پکڑیں گے، اپنے دین کو خالص کریں گے، تو خدا فیصلہ فرما رہا ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں میں سے ہو جائیں گے، ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرنے سے تم نبیوں میں سے ہوگے۔ یہ دوسری آیت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر کہتے ہیں یہ نہیں مانی تو پھر خدا کیا فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے یہ قرآن میں اگر تم 2 آیتوں کا آپس میں تم انہیں لڑاؤ گے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف رکھو گے، تو پھر تم کیا ہو؟ تم ظالم ہو جاؤ گے، تم منافق ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ آیت خدا تعالیٰ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتی تو تم اس میں بہت اختلاف پاتے۔ یہ آیات، یہ قرآن کریم خدا کی طرف سے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اس میں ماں کا مطلب وہی ہے جو ماں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اس ماں کا مطلب وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ پس ماں کا مطلب من میں ہے، اللہ نے فرما کر سمجھا دیا کہ وہ ان میں سے ہوں گے، یعنی نبیوں میں سے ہوں گے۔ اب قرآن کا یہ بھی حکم ہے، ابھی پڑھی آیت تلاوت میں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کہ نبی اگر کوئی معاملہ آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں اور پھر آپ فیصلہ فرما دیتے ہیں، اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے، تو پھر بھی یہ نہیں مانتے، تو فرمایا کہ یہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو دیکھ لیں، ذرا توجہ کریں، غور کریں کہ مقام ہم کدھر جاتے ہیں اگر ہم قرآن کا انکار کریں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے۔ فرمایا یہ مومن ہی نہیں، لہذا بڑے غور و فکر کا مقام ہے۔ صاحبو، سرنامہ کلام میں نے آپ کے سامنے
آیت خاتم النبیین تلاوت کی ہے، یہ اس کا نزول سن 5 ہجری میں ہوا، یعنی آیت خاتم النبیین سن 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر جو سن 9 ہجری میں ہوئی، 4 سال بعد. دیکھو ختم نبوت کا ادراک مقام سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا تفسیر فرما رہے ہیں لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیّا، کہ اگر یہ ابراہیم زندہ رہتا تو یہ سچا نبی ہوتا. آیت خاتم النبیین کے 4 سال بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے. کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا مطلب نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، بلکہ سب سے زیادہ پتا ہے. آپ نے یہ ہمیں کر کے سمجھا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے ابراہیم اگر آپ زندہ رہتے تو مقام مل جاتا، مقام بند نہیں ہوا. اسی طرح اب اس پہ ذرا غور کریں کہ حضرت ابراہیم جو 4 سال بعد فوت ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر یہ زندہ رہتا تو نبی ہوتا. کیا مطلب سمجھایا کہ یہ مقام مل سکتا ہے. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی بابت میں نے آپ کے سامنے 2 حدیث رکھی ہیں جو کنز المال میں بھی ہے اور دوسری حدیث کی کتب میں بھی ہے. فرمایا ابو بکر خیر الناس سے، کبھی ابو بکر تم میں سے بہترین ہے انسانوں میں سے، چاہے جائے کہ نبی آ جائے. یہ ہے مقام مادی، یہ ہے مقام مادی. و عیسیٰ موعود نبی اللہ، وہ جو جسے 4 دفعہ، یہ اس کا مقام ہے. کیا لوگوں اس دنیا میں، موجودہ دنیا میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حضرت ابو بکر زندہ تھے، فرمایا ابو بکر تم میں سب سے افضل ہے. لیکن جب نبی اللہ آ جائے تو پھر وہ نبی اللہ جو میرا روحانی بیٹا ہوگا اس کا مقام، اسے دیکھنا، اسے پرکھنا. لیکن مقام نبوت میں کیا ہم حضرت ابو بکر کے مقام کو ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں؟ ابو بکر کا مقام تو وہی ہے، دین ادھر سے آیا ہے. آگے چلتے جائیں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، وہ سلسلہ آگے بڑھا. لیکن یہ آنسل نے فرمایا ہے کہ ابو بکر تم میں سے بہترین ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ ابو بکر میری امت میں سب سے افضل ہے. اگر کوئی نبی آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، خدا کی باتوں کا انکار کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا کہ کہیں گے کہ یہ آیت قرآن کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کا انکار کر دو، اسے قرآن سے نکال دو، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور میرے بھائیو آپ جانتے ہو ابھی سوشل میڈیا پہ کچھ دن پہلے ایک صاحب نے قرآن کی 26 آیات نکال کے رکھی ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ آ چکا ہے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق مسیح موعود علیہ السلام نے جو جماعت پیدا کی، اس نے آ کے ناسخ منسوخ کو ختم کیا. اور ہم اللہ کے فضل سے یہ پہرا دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس کی بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک ایک شوشہ، ایک نقطہ بھی کبھی نہ منسوخ ہوا نہ ہوگا، بلکہ اس کی حفاظت خدا نے وعدہ کیا ہے، وعدہ لیا ہے. یہ تا قیامت ایسا رہے گا. اور یہ آج خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ، ہمارے خلیفۃ المسیح الخامس، اس کا پیر ہے. پھر صاحبو جس طرح علیہ وسلم نے کہ یہ فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں داخل ہوگا، لوگوں میں یہ غلط فہمی کا موجب بن سکتا تھا کہ بعض لوگ اس وقت میں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو تم جنت میں ہو. تو اس وقت کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمان نبوی کی اشاعت سے منع فرمایا. اسی طرح لا نبی آبادی کے فرمان سے غلط فہمی پیدا ہونے کے خطرے میں کیا ہوا؟ حضرت عائشہ جن کے بارے میں فرمایا آدھا دین سیکھو، انہوں نے اس کا کیا مطلب فرمایا؟ فرمایا یہ تو کہو قولو انہ خاتم الانبیاء ہے، یہ تو کہو کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، ولا تقولوا لا نبی بعد، پر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں. یہ ہے اس کا مطلب. تو دوستو ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں فکر کرنی ہوگی. فرمایا یہ تو کہو کہ آن سلم خاتم النبیین ہے، مگر یہ کبھی نہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. صاحبو حضرت امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ یہ الجواقیت الجواہر جز 2 صفحہ 346 پہ آپ نے لکھا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فلا نبی و بعدی ولا رسولہ المراد بہی لا مشرع آبادی.
کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، کیا مطلب ہے؟ کوئی شریعت والا نبی نہیں آئے گا. یہی تو ہمارا عقیدہ، یہی تو ہم مان رہے ہیں. یہی تو ہر احمدی بیعت کرتے وقت آن صلی کو خاتم النبیین بیعت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آن صلی کو خاتم النبیین مانتا ہوں. کیا آپ کے بعد تا قیامت کوئی شریعت والا نبی نہیں آئے گا، نمازیں 5 ہی، وہ سارا کچھ وہی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. فرمایا لا مشرع بعدی، آن سلم کا یہ فرمانا کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ لا مشرع بعدی، کہ میرے بعد کوئی تشریع نبی نہیں. اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی تصنیف تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ ختمہ بہن نبیون، کہ آن سلم پر نبی ختم ہو گئے، یعنی آن سلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالیٰ شریعت دے کر مبعوث کرے. حضرات ایسے ہی ابن عربی فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 3 پر فرماتے ہیں کہ وہ نبوت جو آن سلم کے وجود پر ختم ہوئی وہ صرف تشریعی نبوت ہے. پس آن سلم کی شریعت کو منسوخ کرنے والی کوئی شریعت نہیں آ سکتی، اور نہ اس سے کوئی حکم، نہ اس میں کوئی حکم بڑھا سکتی ہے. اور یہ معنی ہے آن سلم کے کہ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی ہے اور میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا. یعنی میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کے خلاف کسی اور شریعت پر ہو. ہاں اس صورت میں نبی آ سکتا ہے جو میری شریعت کے حکم کے ماتحت آئے، اور میرے بعد کوئی رسول نہیں، یعنی میرے بعد دنیا کے کسی انسان کی طرف کوئی ایسا رسول نہیں آ سکتا جو شریعت لے کر آئے اور لوگوں کو اپنی شریعت کی طرف بلانے والا ہو. یہ وہ قسم نبوت ہے جو بند ہوئی اور اس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، ورنہ مقام نبوت بند نہیں. حضرات حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آن سلم کا یہ فرمانا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہو جاتا، اور اسی طرح اگر عمر رضی اللہ نبی ہو جاتا، یعنی اگر عمر زندہ رہتے تو نبی ہو جاتے، تو یہ دونوں آن سلم کے متبعین میں سے ہوتے. یہ ارشاد لکھا ہے کہ فلا یناقضوا قولہ تعالی خاتم النبیین، کہ یہ ارشاد خاتم النبیین کے مخالف نہیں، کیونکہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آن سلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو لا یاتی نبی بعدہ ینسخ ملتا ولم یکن من امتہ، کہ آن سلم کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ سلم کی امت میں سے نہ ہو. یہ موضوعات کبیر میں لکھا ہے صفحہ 58-59 پہ. اسی طرح علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت بھی اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ آن سلم کے اثر میں کوئی نبی صاحب شرع جدید نہیں آ سکتا. لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت بھی اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ آن سلم کے اثر میں کوئی نبی صاحب شرع جدید نہیں ہو سکتا، اور نبوت آپ کی مکلفین کو شامل ہے، اور جو نبی آپ کے ہم اثر ہوگا وہ متبع شریعت محمدیہ ہوگا. یہ دافع مساوس فی اثر ابن عباس صفحہ 3 پر یہ لکھا ہوا ہے. حضرات قرآن حکیم سے، احادیث سے، بزرگان کے اقوال سے خاکسار نے آپ کی خدمت میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور کی ختم نبوت سے کیا مراد ہے. یعنی آپ سلم کے بعد کوئی نیا نبی، نئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا، لیکن آپ کی امت میں سے آپ کے فیض سے مقام نبوت پا سکتا ہے. حضرات آئیے اب آپ دیکھیے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود بانی جماعت احمدیہ کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھ پر اور میری جماعت پر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے. ہم جس قوت، یقین، معرفت اور بصیرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کا ایسا ضرب بھی نہیں ہے. وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں. حضور نے کیا ہی پیارا فکرہ فرمایا. فرماتے ہیں وہ اس حقیقت اور راز کو
جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے. مگر ہم بصیرت تام سے جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں. اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجوز ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہوں. ملفوظات جلد اول صفحہ 342. اب آخر پر حضرات میں خلافت حقہ اسلامیہ کے عہد خامس کے جانشین حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کے ایک اقتباس پر اپنے گزارشات ختم کروں گا. حضور نے خطبہ جمعہ فرمودہ 16 دسمبر سن 2016 کو کیا ہی خوب فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں کی ایسی حالت ہو جائے گی جب مسلمانوں کے دل آپس میں پھٹ جائیں گے قلوبہم شتہ کی حالت ہوگی مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے. نام نہاد علماء جن کے پاس مسلمان لوگ یہ سمجھ کر ان کے پاس ہدایت ہے ہدایت کے لیے جائیں گے تو ان علماء کی بھی یہی حالت ہوگی کہ وہ بھی انہی کاموں میں مصروف ہوں گے جو خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والے بلکہ عام لوگوں سے بھی بدتر ان کی حالت ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علماء شر من تحت ادیم السماء یعنی علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. فرمایا اس لیے کہ یہ فتنے پیدا کرنے والے ہوں گے ان میں سے فتنے پھوٹیں گے اور یہی ہم آج حضور فرماتے ہیں اور یہی ہم آج علماء کی اکثریت میں دیکھ رہے ہیں کہ بجائے آگ بجھانے کے یہ لوگ آگ لگانے والے ہیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کا نقشہ کھینچ کر بتایا تھا کہ اس حالت میں اسلام کا درد رکھنے والے مسلمان مایوس نہ ہوں. ایسے وقت میں مسیح موعود اور مہدی موعود آئے گا جو اپنے آقا و مطاع کے کامل غلام کی حیثیت سے مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی اسلام کی حقیقی تعلیم سے آگاہ کرے گا اور اسلام کی خوبصورت اور روشن تعلیم سے دنیا کو روشن کرے گا اور پھر سے امت واحدہ بنائے گا. لیکن حضور فرماتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا اسی بات سے یہ علماء انکاری ہیں اور لوگوں کو بھی عامت المسلمین کو بھی غلط باتیں بتا کر فساد کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور انہیں وہ باتیں فساد پیدا کرنے کے لیے بتاتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے. حضور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر کامل ایمان ہے اور اس پر کامل ایمان کے ساتھ وہ اور اس پر کامل ایمان کے بغیر کوئی مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل ہو چکی ہے. لیکن یہ فتنہ پرداز مولوی امام الناس کے جذبات کو اس بات سے انگیخت کرتے ہیں کہ احمدی عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے. حضور نے فرمایا اس پر سوائے انا للہ پڑھ کر حضور نے فرمایا اس پر سوائے انا للہ پڑھ کر لعنت اللہ علی الکاذبین کہا جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. حضور نے فرمایا جو آمدی کہلاتے ہوئے پھر اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں وہ فاسق فاجر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جماعت احمدیہ مسلمہ کا ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ احمدی ختم نبوت کی وہ تعریف کرتے ہیں جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور جس کو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے
سے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے باہر ہو۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 16 دسمبر سن 2016۔ مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بارے خدایا ہم نے، ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، دل کو وہ جام لبالب ہے بلایا ہم نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ احسن الجزا مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب، آپ کے خوبصورت اور معارف دلائل کی روشنی میں جس طرح آپ نے ختم نبوت پہ تقریر کی، وہ سب سامعین کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور سب سامعین کی علم میں اضافہ کرنے کے باعث ہے۔ اسلام احمدیت کو قبول کرنا کیوں ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو مکرم مربی فیضان مغنی صاحب پیش کریں گے۔ مکرم مربی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ خاکسار کو آج کی اس بابرکت محفل میں جس موضوع پر کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں احمدیت کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ ابھی خاکسار نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تاکید فرمائی ہے کہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تا اس کی بدولت تمہارا شرازہ نہ بکھرے اور تمہاری طاقت دشمن کے مقابلہ پر مجتمع رہے۔ پھر اس آیت کریمہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامنے سے قبل تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، مگر جب تم نے اللہ کی رسی کو تھام لیا تو پھر تم اس عذاب سے بچ گئے۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں غلبہ اور اخروی نجات کے لیے ازحد ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ بس اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ اللہ کی رسی کیا ہے جس کو تھامنے سے دنیا میں بھی غلبہ نصیب ہوتا ہے
اور آخرت میں بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ضروری ہے کہ ہم حبل یعنی رسی کے لفظ پر غور کریں۔ حبل یعنی رسی دراصل استعمال ہوتی ہے کسی ایک شخص کو کسی دوسرے شخص یا چیز سے جوڑنے یا تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کو پہمائے ایک دوسرے کو رسی سے باندھ لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایک شخص گرنے لگے تو دوسرے اس کو بچا لیں۔ پھر رسی اس امر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے کہ کوئی چیز یا جانور اپنی جگہ پر موجود رہیں اور گرے اور بھٹک نہ جائیں۔ پس ان معنوں کی روح سے اللہ کی رسی وہی جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑے اور اللہ تعالیٰ سے دور نہ جانے دے اور ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار کرے، پھر تفرقہ سے بھی مومنین کی جماعت کو بچائے۔ ان معنوں کی روح سے اب مومنین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی رسی قرآن کریم ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول اور بالخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، جن کی قوت قدسیہ کی بدولت لوگ وحشی سے انسان اور پھر انسان سے باخدا انسان بنے اور بنتے ہیں اور بنتے چلے جائیں گے۔ ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سے نہ پایا ہم نے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں میں سے ایک حکم یہ ہے، بلکہ قومی اور روحانی زندگی کے جاری رکھنے کے لیے مومنین کے لیے یہ انتہائی ضروری امر ہے کہ اپنی اطاعت کے معیار کو بڑھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جس نے میرے قائم کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور میری اطاعت کرنے والے نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اسی طرح میرے امیر کی نافرمانی میری نافرمانی ہے اور میری نافرمانی خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ بس اگر ایک عام امیر کی اطاعت و فرما برداری کی اتنی اہمیت ہے تو پھر اس شخص کی اطاعت کی اہمیت کا کیا حال ہوگا جس کو ماننے کی تاکید اللہ اور اس کے رسول مقبول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور جس کے آنے کی پیشگوئی کئی صدیاں پہلے ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی۔ قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کی پہلی بعثت عرب کے امیوں میں ہوئی اور دوسری بعثت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے مطابق آخرین میں مقدر تھی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یہ آخرین کون لوگ ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوگی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں موجود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، لو کان الایمان معلقا بثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء، کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا گیا تو ایک فارسی الاصل شخص یا اشخاص اس ایمان کو دوبارہ دنیا میں قائم کریں گے۔ پس اس آیت میں آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والے فارسی الاصل شخص کی بعثت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قرار دیا گیا ہے۔ گویا آنے والا موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل کامل ہوگا۔ پس اس بات سے، اس حدیث سے اس اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو مسیح موعود کو ماننے اور اس کی جماعت میں شامل ہونے کی ہے، کیونکہ گویا اس کا آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آنا ہے۔ پھر سورہ صف میں آتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ مامور اور امام آیا کرتے ہیں، ان کو قبول کرنا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تمام برکتیں ان سے وابستہ کر دی جاتی ہیں اور ان کے بغیر ہر طرف تاریکی اور جہالت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اطاعت میں آئے بغیر مر گیا، یعنی خدا کے مقرر کردہ امام کو مانے بغیر، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی بیعت اور اطاعت کرنے کے متعلق تاکید کرتے ہوئے فرمایا، جس نے امام مہدی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پس ان احادیث سے
کیسا ضعف ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے مسیح موعود کی اور اس کی جماعت میں شامل ہونے کی کیا اہمیت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ امام مہدی اور مسیح موعود کو میرا سلام پہنچانا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی عیسیٰ ابن مریم کو پائے اسے میری طرف سے سلام پہنچائے۔ اس بارہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا غیر معمولی تھی کہ اپنے اتنی صدیوں بعد آنے والے شخص کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پہنچایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری عمر لمبی ہوئی تو میں عیسیٰ ابن مریم سے ملوں گا، اور اگر مجھے موت آ گئی تو میں تم میں سے جو شخص بھی اس کو پائے تو اسے میری طرف سے سلام پہنچائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی اور نہ کوئی عذر ہوگا، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے بیعت نہیں کی تھی یعنی امام وقت کی، تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرا۔ اب اس بارہ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں، اور یہ سب کام ہو رہا ہے لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ اب یہ سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے۔ پھر اس بات کو مزید بیان کرتے ہوئے کہ مسیح موعود کی تکذیب اور انکار کا نتیجہ دراصل اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، میرا انکار نہیں بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، کیونکہ جو میری تکذیب کرتا ہے وہ میری تکذیب سے پہلے معاذ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہرا لیتا ہے، جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے باوجود وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے ان کی اصلاح کا کوئی انتظام نہ کیا، جبکہ وہ اس امر پر بظاہر ایمان لاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ کیا تھا کہ موسوی سلسلہ کی طرح اس محمدی سلسلہ میں بھی خلفاء کا سلسلہ قائم کرے گا، مگر اس نے معاذ اللہ اس وعدہ کو پورا نہیں کیا، اور اس وقت کوئی خلیفہ اس امت میں نہیں، نہ صرف یہاں تک ہی بلکہ اس بات سے بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن شریف نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ قرار دیا ہے یہ بھی صحیح نہیں، معاذ اللہ، کیونکہ اس سلسلہ کی عدم مشابہت اور مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ اس 14ویں صدی پر اسی امت میں سے ایک مسیح پیدا ہوتا، اسی طرح پر جیسے موسوی سلسلہ میں 14ویں صدی پر ایک مسیح آیا، اور اسی طرح قرآن شریف کی اس آیت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں ایک آنے والے احمدی بروز کی خبر دیتی ہے، اور اس طرح پر قرآن شریف کی بہت سی آیتیں ہیں جن کی تکذیب لازم آئے گی، بلکہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک سارا قرآن چھوڑنا پڑے گا۔ پھر سوچو کہ کیا میری تکذیب کوئی آسان امر ہے؟ یہ میں آج خود نہیں کہتا، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے گا مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی اور خدا کو چھوڑ دیا، اور اس کی طرف میرا ایک الہام میں بھی اشارہ ہے، انتا منی وانا منکا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک میری تکذیب سے خدا کی تکذیب لازم آتی ہے اور میرے اقرار سے خدا تعالیٰ کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس کی ہستی پر قوی ایمان پیدا ہوتا ہے، اور پھر میری تکذیب نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔ اب کوئی اس سے پہلے کہ میری تکذیب اور انکار کے لیے جرت کرے ذرا اپنے دل میں سوچے اور اس سے فتویٰ طلب کرے کہ وہ کس کی تکذیب کرتا ہے۔ پھر آپ
اس بات کو مزید کھول کر بیان کرتے ہوئے کہ تکذیب، آپ کی تکذیب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح تکذیب ہوتی ہے، اور کس طرح مسیح موعود کے انکار سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام پیش گوئیوں اور ان تمام احادیث کی تکذیب ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تکذیب ہوتی ہے، یعنی مسیح موعود کے انکار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تکذیب ہوتی ہے؟ آپ اس کے جواب میں فرماتے ہیں اس طرح پر کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہر صدی پر مجدد آئے گا وہ معاذ اللہ جھوٹا نکلا، پھر آپ نے جو امامکم منکم فرمایا تھا وہ بھی معاذ اللہ غلط ہوا ہے، اور آپ نے جو صلیبی فتنہ کے وقت ایک مسیح و مہدی کے آنے کی بشارت دی تھی وہ بھی معاذ اللہ غلط نکلی، کیونکہ فتنہ تو موجود ہو گیا ہے مگر وہ آنے والا امام نہ آیا۔ اب ان باتوں کو جب کوئی تسلیم کرے گا عملی طور پر کیا، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکذب ٹھہرائے گا یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں پس پھر میں کھول کر کہتا ہوں کہ میری تکذیب آسان امر نہیں، مجھے کافر کہنے سے پہلے خود کافر بننا ہوگا، مجھے بے دین اور گمراہ کہنے میں دیر ہوگی مگر پہلے اپنی گمراہی اور روح سیاہی کو مان لینا پڑے گا، مجھے قرآن و حدیث کو چھوڑنے والا کہنے کے لیے پہلے خود قرآن اور حدیث کو چھوڑ دینا پڑے گا، اور پھر بھی وہی چھوڑے گا، یعنی میں نہیں چھوڑوں گا، وہی چھوڑے گا جو مجھے چھوڑنے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں قرآن و حدیث کا مصدق و مصداق ہوں، میں گمراہ نہیں بلکہ مہدی ہوں، میں کافر نہیں بلکہ انا اول المومنین کا مصداق صحیح ہوں، اور جو کچھ میں کہتا ہوں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے یہ سچ ہے، جس کو خدا پر یقین ہے جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتا ہے اس کے لیے یہی حجت کافی ہے کہ میرے منہ سے سن کر خاموش ہو جائے، لیکن جو دلیل اور بے باک ہے اس کا کیا علاج، خدا خود اس کو سمجھائے گا۔ میرے معاملے میں جلدی سے کام نہ لیں بلکہ نیک نیتی اور خالی الذہن ہو کر سوچیں۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور احمدیت کو ماننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام اور آپ کی جماعت میں دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کی مصداق ہے، اور آپ سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جماعت صحابہ سے ملی ہوئی ہے، اور ان کو ماننے کی تاکید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ خاکسار اب اپنی تقریر کا اختتام آپ علیہ السلام کے عربی قصیدہ کے ایک شعر سے کرتا ہے جو آپ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا تھا۔ یا ربی صلی علی نبی کا دائمن، یا ربی صلی علی نبی کا دائمن فی ہذہ الدنیا وباس انسانی، اے میرے رب تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جہان میں بھی درود نازل فرما اور دوسرے جہان میں بھی درود نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ جزاکم اللہ مربی صاحب۔ اب اس پروگرام کے مطابق سوال و جواب کا وقت ہے، اور میں اس کے لیے شراز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کے قوانین بتائیں اور طریقہ کار بتائیں کہ کس طرح لوگ سوال کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کا جواب دینا ہے۔ جی جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہینڈ ریز فیچر ہوتا ہے زوم میں، یا آپ کو فون پہ بھی موجود ہے، اور آپ کے کمپیوٹر پہ اگر آپ زوم پہ لاگ ان ہوئے ہیں تو اس کے پر بھی آپ کو موجود ہوگا۔ آپ اگر سوال کرنا چاہیں تو ہمارے مربی صاحب موجود ہیں، آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، پھر میں آپ کو ان میوٹ کر دوں گا۔ اگر آپ اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، تو اس سے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان میوٹ کر لیں۔ اتنی دیر میں اگر کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے سوال کرنا ہے، میں ایک چیز آپ تمام ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ اردو تبلیغ ڈیسک کا کنٹینیوس پروگرام ہے، اور ہر مہینے ایک پروگرام ہوتا ہے پہلے ہفتے والے دن، ہر مہینے کے پہلے ہفتے والے دن۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا دوبارہ کہ آپ یہ پروگرام جو ہے نہ صرف خود دیکھیں بلکہ اپنی فیملی میں موجود اردو بولنے والے ان تک بھی یہ پروگرام پہنچائیں کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہوں،
اور اس کے علاوہ اپنے جو دوست رشتہ دار جو غیر احمدی ہیں یا وہ غیر مسلم ہیں جو اردو یا ہندی جانتے ہیں اس تک بھی یہ پروگرام پہنچائیں. ان کو کہیں کہ آپ فیس بک کے اوپر پیج کے اوپر آ کے لاگ ان کریں. آپ کے جب بھی یہ پروگرام ہوتا ہے اس سے ایک ہفتہ پہلے خاکسار تمام صدران کو یہ ایک ای میل چلی جاتی ہے انڈیویجولی کہ وہ سب اپنی جماعت کے ساتھ یہ لنک شیئر کریں. اگر آپ کو یہ ای میل نہیں ملی تو آپ اپنے صدر صاحب سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو ای میل کیوں نہیں ملی, اور اس ای میل کے اندر یہی چیز مینشن ہوتی ہے کہ آپ یہ پروگرام کی دعوت دوسرے لوگوں کو دیں. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو فیس بک کا پیج ہوتا ہے وہ تمام جو ہمارے نیشنل تبلیغ کا گروپ ہے اس میں شیئر کیا جاتا ہے. آپ اپنے تبلیغ سیکٹری سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ فیس بک لنک کیا ہے, وہ ای میل میں بھی موجود ہوتا ہے, اور آپ وہ فیس بک کا لنک جو ہے وہ آگے اس کے ذریعے آپ لوگوں کو بھیج سکتے ہیں کہ آپ اس فیس بک پیج کے اوپر آ کے سائن اپ کریں اور اس ایونٹ میں شامل ہوں. میں اب دوبارہ اسی چیز کی طرف جاؤں گا. اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر لیں. ہینڈ ریز فیچر ہوتا ہے زوم کا, آپ اس کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں. آپ اس پہ ہینڈ ریز کریں گے تو میں آپ کو ان میوٹ کر دوں گا اور آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. شراز صاحب ہینڈ ریز کرنے کا بھی طریقہ کار بتا دیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ کس طرح ہینڈ ریز کرتے ہیں. جی, جو آپ کا ریگولر جو آپ کا جو اگر آپ کمپیوٹر کے اوپر آن لائن ہوئے ہیں تو اس کے اوپر ایک ری ایکشنز کا ایک آئیکن ہوتا ہے, اس میں ایک ریز ہینڈ کا فیچر موجود ہے. اگر آپ فون کے اوپر آن لائن ہوئے ہیں تو اس میں بھی اسی طریقے سے آپشن ہوتی ہے وہاں سے آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اگر آپ کا سوال نہیں ہے اور اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ اپنا ہینڈ ریز کریں. سیکیورٹی فیچرز کی وجہ سے جو ہے غیر جماعت کے جو ایشوز ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں, اکثر ہمارے جو زوم لنکس ہیں ان کے ساتھ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے. اس کی سیکیورٹی کی وجہ سے کافی چیزیں جو سی ہیں وہ بند کرنی پڑتی ہیں. اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا, لیکن جو طریقہ ہے اب جو نیشنل ٹیم کی طرف سے سیکیورٹی انٹرنیٹ اور جو آئی ٹی کی ٹیم ہے اس کی طرف سے جو ایڈوائزیبل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہینڈز ریز کا فیچر انیبل کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہینڈ ریز کر سکیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے میں ایک دفعہ آخری دفعہ دوبارہ سے گزارش کروں گا, اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اگر آپ ابھی ہینڈ ریز نہیں کرنا چاہتے, آپ سوال نہیں کرنا چاہتے, تو آپ بعد میں ہمارے فیس بک پیج کے اوپر بھی آ کر ہم سے سوال کر سکتے ہیں. اور فیس بک کی پیج کی انفارمیشن آپ کو اور ٹویٹر اکاؤنٹ کی انفارمیشن آپ کو اس ای میل سے مل جائے گی جو خاکسار نے تمام صدران کو بھیجی ہوئی ہیں. آپ صدران سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پریویس ای میلز بھی ملیں گی. بیچ میں گیپ آ گیا تھا کیونکہ رمضان کی وجہ سے جو ہے وہ پروگرام نہیں کر سکے, پھر شورا آ گئی, لیکن انشاءاللہ اب آگے کوشش کریں گے کہ ہر مہینے ہر ایک پروگرام ضرور ہو. میرا خیال ہے کہ کوئی سوال نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا مکرم سہیل صاحب سے کہ وہ دعا کروائیں اور اس پروگرام کو ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. دعا کر لیں, میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. آمین. جزاکم اللہ احسن الجزا. شکریہ سب کا اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کا, اور جس طرح شراز صاحب نے بتایا کہ یہ ہر مہینے کی پہلے جو سیٹرڈے ہوتا ہے اس کو یہ پروگرام ہوتا ہے, تو اس میں دوبارہ بھی شامل ہوں اور لوگوں کو بھی شامل کرنے کی درخواست کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ.